بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت اور شرمیلا افریقی سبز سانپ۔ افریقہ کے گھنے جنگلات، سرسبز درختوں اور نمی سے بھرپور فضاؤں میں کئی اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک سانپ ایسا بھی ہے جو نہ صرف سبز رنگ کی دلکش چمک رکھتا ہے بلکہ فطری طور پر انتہائی شرمیلا، دبکو اور چکنا مزاج رکھتا ہے۔ یہ سانپ فیلوتھمس جنس سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے افریقن بیوٹی کہلاتا ہے۔ سیئرا لیون میں ہر سال برسات کا ایک طویل اور سخت موسمی سلسلہ آتا ہے جسے مقامی لوگ شش ماہی بارش کہتے ہیں۔ جب بارشیں زیادہ بڑھ جائیں اور نشیبی علاقے پانی سے بھر جائیں تو کئی جانور خصوصاً سانپ اونچے خشک مقامات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ انہی دونوں شہروں اور آبادیوں میں سانپوں کا نظر آنا عام بات ہے۔ کالا کوبرا، افریقی سبز سانپ اور دیگر اقسام اکثر گھروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگ گھبراہٹ میں انہیں فوری طور پر تلاش کر کے مار دیتے ہیں۔ چاہے بارش کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اس میں وہ بے ضرر سانپ بھی شامل ہوتے ہیں جن میں زہر نہیں ہوتا اور جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ افریقن بیوٹی انہی بے ضرر مگر خوبصورت سانپوں میں سے ہے۔ 7 مئی 1970 کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے مغربی افریقہ کے دورے کے دوران احمدیہ مسلم سیکنڈری اسکول فری ٹاؤن کا تفصیلی معائنہ فرمایا۔ اسکول کی بایولوجی لیبارٹری اور میوزیم میں مختلف جانوروں، پرندوں، رینگنے والے جانداروں اور سانپوں کے محفوظ نمونے نہایت سلیقے اور صفائی سے بوتلوں میں رکھے گئے تھے۔ حضور رحمہ اللہ جب ان نمونوں کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک سانپ ان کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس سانپ کو مقامی ماہرین افریقن بیوٹی کہتے تھے اور حضور اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ الفضل فیلوتھمنس سانپوں کی ایک جنس ہے جو خاندان کولوبریڈیا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پورے سب سہارن افریقہ میں پھیلی ہوئی ہے اور عموماً گرین سنیکس، بش سنیکس یا ووڈ سنیکس کے نام سے معروف ہے۔ ان کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ یہ زیادہ تر درختوں، جھاڑیوں، گھنے جنگلات اور نمی والے علاقوں کے قریب رہتے ہیں۔ ان کا رنگ زیادہ تر شوخ سبز یا زمردی ہوتا ہے جو انہیں درختوں کی شاخوں میں اس طرح غائب کر دیتا ہے کہ جب تک یہ حرکت نہ کریں دیکھنے والا انہیں پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہی قدرتی کیموفلاژ ہونا ان کی بقا کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ افریقی بیوٹی سانپ خصوصاً فیلوتھمنس نسل کے سبز اور پتلے سانپ اپنی خوبصورتی، چمکتے رنگوں اور چستی کے باوجود ایک خاص بات کے لیے مشہور ہیں۔ یہ فطری طور پر شرمیلے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ صرف عادت نہیں بلکہ قدرتی ماحول، جسمانی ساخت، دشمنوں اور ارتقائی عوامل کا مجموعہ ہے۔ آخر یہ سانپ اتنے شرمیلے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال دلچسپ بھی ہے اور سائنسی طور پر قابل فہم بھی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ چونکہ افریقی بیوٹی جسمانی طور پر باریک، ہلکا اور چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ کئی شکاری جانوروں کا ممکنہ شکار بن سکتا ہے۔ عقاب، نیولا، بڑے سانپ، جنگلی بلیاں اور بعض دفعہ شکاری پرندے اس پر فوری حملہ کر سکتے ہیں۔ جو جانور خود آسانی سے شکار بن سکتے ہیں وہ ہمیشہ محتاط، خوف زدہ اور شرمیلے ہوتے ہیں۔ اسی فطری خوف نے اسے ڈیفینسو اور شرمیلا بنایا ہے۔ دوسرا امر یہ کہ اکثر افریقی بیوٹی سانپ بے زہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ لڑنے یا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان کی حکمت عملی صرف جلد چھپ جانا یا فوراً بھاگ جانا ہوتی ہے۔ پھر یہ آربوریل یعنی درختوں پر رہنے والے سانپ ہیں۔ درختوں پر رہنے والی مخلوق زیادہ تر خاموش، ساکت اور چھپ کر رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ حرکت جتنی کم ہو تو دشمن کا شکار بننے کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ یہ سانپ انتہائی حساس اعصابی نظام رکھتے ہیں۔ ان کے جسم کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور یہ خطرے کو فوراً محسوس کرتے ہیں۔ بڑی چیز دیکھ کر ان کے دماغ میں یہ پیغام جاتا ہے کہ سامنے شکاری موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کا جسم فوراً دفاعی حالت اختیار کر لیتا ہے جو کہ چھپنے، بھاگنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی تیز اسٹریس رسپانس کی وجہ سے یہ سانپ انسان کے قریب آنے پر گھبراہٹ کا شکار ہو کر شرمیلا رویہ اختیار کرتا ہے۔ افریقی بیوٹی سانپ کی شرمیلی فطرت اس کے جسمانی سائز، رہائش، کمزور زہریلا پن، تیز رفتار دفاع، حساس اعصابی نظام اور ارتقائی تاریخ کا نتیجہ ہے۔ یہ سانپ لڑنے کے بجائے چھپنے اور بھاگنے کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اسی حکمت عملی نے اسے صدیوں تک زندہ رکھا ہے۔
اس کا یہ رویہ نہ صرف قدرتی ہے بلکہ اس کے ماحول اور بقا کی ضرورتوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اس خوبصورت سام کی خوبصورتی اور شرمیلی فطرت پر ایک شاعر کا معروف مصرع یاد آ گیا، کیا درست کہا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ابو الفارس محمود، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 18 دسمبر 2025 بروز جمعرات۔